اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم والنٹیئر حضرات سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ مائک نمبر 1 سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بھائی۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ استنبول ترکی کی بات کرتا ہوں۔ استنبول میں اور ٹاپ کاپی پیلیس میں، ٹاپ کاپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے، کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں، پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں، خلیفہ جو 4 ہیں ان کی چیزیں اور کئی رسول کی چیزیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، جو عصا، اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے، مطلب تلوار، تو کیا ریئل ہے، ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے؟ مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کے میوزیم گئے تھے استنبول میں، ترکی میں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا۔ اس سال ہی چند مہینے پہلے فیبرری مارچ میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں، ترکی میں مجھے بلایا گیا تھا۔ مہیش بھائی صاحب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، کیا وہ لاٹھی صحیح ہے؟ از اٹ اوریجنل؟ میں نے بھی وہ لاٹھی کو دیکھا۔ یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا، یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا، لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ لاٹھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ لاٹھی سے دین ذرا بھی بدلے گا نہیں، ہسٹوریکل ویلیو ہو سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسا آپ نے کہا خلفاء راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے کئی چیزیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہسٹوریکل ویلیو شاید جاننے کے لیے کیا کرنے پڑے گا، کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائنس کے طالب علم ہوں، آپ کو کرنے پڑے گا کاربن ڈیٹنگ۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے C14، وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاٹھی پہ اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ بائبل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے آئے، تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 3400 سال پہلے آئے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں آئے۔ اور اگر بائبل کا حوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی ہی نہیں، کبھی فلڈ آیا، کبھی ایجپٹ ہے، ان سائنٹیفک ہے۔ تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اس لاٹھی پہ، ان لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں مجھے پتا نہیں۔ اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایز اے مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے، اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ مجھے پتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ لاٹھی صحیح ہے کیا نہیں ہے، وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کے عمل کرنا چاہیے۔ ہوپ دی آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے۔ My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining the in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں
یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے. ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے. ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا. اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو. آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے. کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں. میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں، اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا. کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے جو بھی ٹائم ہے. لنچ بریک تو ملتا ہے. جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے. لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یہ پڑھنا فرض ہے. اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604. اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666. اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 2 پہ. سر میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو.
تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گے، ہم قبر تو نہیں گئے. تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور پور. آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے. سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن. اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں. بیکسن جارج اور میں اسٹوڈنٹ ہے. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے، آپ نے بولا بردرہڈ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہڈ ریفر نہیں رہے گا، ہیومینٹی رہے گا، نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی چارہ بڑھتا ہے، وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والے مائکرو فون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا، یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا؟ تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے، سچا مسلمان ہے، وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم کا، بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل، یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land، ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی، تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے
کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے. تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر، اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے، دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی، جو گجرات میں ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا، جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا، اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی، اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا، عام انسان یہی سوچیں گا، اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. میرا مذہب، میرا قرآن، میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں، کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا، لیکن میں میرے رب، میرے خالق، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو، پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے، ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان، کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، وطن ہے ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ، انسانیت اچھی چیز ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے، اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے، یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے، ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا؟ وہ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اگر غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام
the solution to humanity. اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں، اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا. یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں پوچھوں گا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، بالکل صحیح ہے. مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو. مائک نمبر 4 میں خاتون کے شعبے میں کوئی نان مسلم خاتون ہوں سوال کر سکتی ہیں. ڈاکٹر نائک، میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں. میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھی شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا، آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا. میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی ہو، سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کی انجان ہتیا مت کرو. اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے، ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک، بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں، میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو تو آپ شاید مسلم نہیں ہو. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم، آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا، کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے، اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے، انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے. اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی ہاں. میرا نام آنند کروا ہے. میں بائی پروفیشن CA ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دبئی سے جانتا ہوں. وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے. میری مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان لوگ زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائے کا ماंس کیوں کھاتے ہیں؟ آنند بھائی نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے، وہ ان کا سوال ہے. میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری ہونے کے بعد بھی. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. شدھ شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب، ہمارا خالق، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان 4 پایوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ، ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی، اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے، کم از کم 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. یہی 23 میں سے 8 امینو ایسڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے. اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ امینو ایسڈ ملنا چاہیے. کوئی بھی شاکاہاری، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹوں کے آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. فلیش میں، گوشت میں آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین، کمپلیٹ فوڈ. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں، گوشت میں پروٹین ہے، نیاسن ہے، وائٹامن B1 ہے. اس سے صحت اچھی بنتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں، جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں، ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت، شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. یہ صرف گوشت کھاتے ہیں، بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے، ایشور نے، ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے، چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کا، گائے، بھیڑ، بکری کے، وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے، چیتا، شیر ببر، یہ صرف گوشت ڈائجسٹ کر سکتے، بھاجی پالا نہیں. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے، بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور بہت لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے. ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح. آپ کے نام سے لگ رہا ہے آنند آپ کا نام ہے، آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ماंس بھی کھا سکتے ہیں، اور بیف بھی کھا سکتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور
اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے، سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو منوسمرتی کے مطابق آپ گوشت کھا سکتے ہیں. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا، مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر 88 میں یدھشٹر، پانڈو کے 5 بھائی تھے. آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے، یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا. وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجا میں چاول، بارلی، سیب، بھاجی بالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے، اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے، اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے، اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے، اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے، اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے، اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے، اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. دودھ کی بات کر رہے ہیں سر. آپ بفیلو دیں گے، بفیلو تو 12 سال کے لیے. اگر رائنوسرس دیں گے یا ریڈ میٹ، لال گوشت، تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے. پورا مینو ہے مہا بھارت میں، ہندو کتاب میں پورا مینو ہے. کیا چاہتے ہیں؟ بھاجی پالا، مچھلی، گوشت، خرگوش، ہرن، بیف، بڑے کا چھوٹے کا سب ہے. آپ اگر وید پڑھیں گے، وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے، گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے. باجی پالا میں جان نہیں ہے، پیڑ پودوں میں جان نہیں، اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے، لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے، انہیں درد نہیں ہوتا. پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے. اسی لیے جانور کھانا بڑا گناہ ہے، پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے. آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے. ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے، لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے، اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے. وہ چیختے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ ذاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے، پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے، لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے، جانوروں میں 5 سینسز ہے، اس لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے 2 سینسز کم کے ساتھ، وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے، گنگا ہے اور بہرا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا، بہرا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا؟ آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو، میرا بھائی تو معصوم تھا.
نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا. اسلام میں ٹو سینسز لیس اور ٹو سینسز وہ نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں ایٹ آف دا گڈ تھنگز وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ یو. جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا, گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے. اور مجھے خصوصاً کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. آج مہنگائی کا زمانہ ہے, پیٹرول کا بھاؤ بڑھ رہا ہے, سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے. اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ 2 منٹ بھی جی نہیں سکتے. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے, جرمز میں بھی جان ہے. آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے. اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے, جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوستوں میرا بولنا بہت ہی ضروری ہے. آپ لوگ کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ نہ بولیں اور ذاکر نائک کو کنٹینیو کرتے رہیں. دوستوں میرا بولنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کے پاس وائس صحیح آ رہی ہے اور میری وائس یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائس سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ وائس آپ کے پاس صحیح آ رہی ہے, اگر صحیح آ رہی ہے تو کمنٹ میں آپ اوکے لکھ لیں, میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا. تو آئیے واپس ذاکر نائک کو سٹارٹ کرتے ہیں. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی نہیں ہوں تو ہم مائک نمبر 4 میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون, ہم ان کو موقع دیں گے. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں, اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت, اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے, یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں, جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو, میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے, صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے, اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں. میرا نام رامیشوری شاہو ہے. میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے. ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں, تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے آپ نے اسلام دھرم سے شادی کر لی ہے. آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے. اپنا لیا ہے, تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو کون سے بچے, اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے, اس کے بچے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے, شادی کر لی ہے, اسلام دھرم قبول کر چکا ہے. اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو
یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے، مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے، اپنے ٹیچر کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے، وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، کنورٹ از اے رانگ ورڈ. کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا، پھر غیر مسلم بنا، پھر سے مسلمان بنا. اسلامک تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے، شادی کر چکا ہے، بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا. وہ الگ بات ہے. اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں، نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے. Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی. اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجیے پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے، ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے، دو رخ. آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے، ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے. لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے، جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس قصج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے. بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتس پرتیماستی، اس ایشور کی
कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, आप और हम सब मेज़बान की हैसियत रखते हैं, और जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं, जितनी गैर मुस्लिम बहनें आई हैं, वो हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है अखलाक़ी, ईमानी, इस्लामी और इंसानी कि हम उनको मौका दें, हम अपने मेहमान की इज़्ज़त करें और उनको सवाल करने का मौका दें, पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को और हमारी गैर मुस्लिम बहनों को। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस गुजारिश को कबूल करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। माइक नंबर 1 में कोई भाई खड़े हैं, आप सवाल कीजिए। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है और बाद में क़यामत होती है। लेकिन आप देखेंगे दुनिया में कि कोई बेरा मुका मतलब डेफ एंड डम्ब होता है पैदा होते ही, ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है। और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते हैं, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है। तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते, फिर मरते, फिर क़यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते। तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते हैं, किसकी टांग ने, किसका हाथ ने, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं। जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है। अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का। देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज, या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ,
وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے, وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے ہیں, MBBS پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر, کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں, خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے, غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے, اس کو 100% مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے. وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دے گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے, برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے. وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا, اس کو ٹیسٹ ہوگا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ نہیں, وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے آپ نے اپائش پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور ہے وہ بولیں گے ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, میرے لیے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے. جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گے الحمدللہ, فائدہ ہوگا تو بھی الحمدللہ, نقصان ہوگا پھر بھی الحمدللہ. یہ مومن کی جانچ ہے. تو یہ دولت, غریبی, صحت, اپاہج, دل کی بیماری, یہ ٹیسٹ ہے. اسی لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے. آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر. میں کہہ رہا تھا نا, مثال دے رہا تھا, وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے, فلیٹ چاہیے, بنگلہ چاہیے, پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے. اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا. ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے, کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے. جب اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں. جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کم از کم میرے پیر تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے. کس کو دولت, کس کو غربت, کس کو صحت, کس کو بیماری, جو بھی ہے. اگر آپ جس حالت میں ہیں, اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا. جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں غیر مسلم ہوں, سوال کیجئے. سر میرا نام امیش شرما ہے, میں یوگا ٹیچر ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز پڑھتے سمے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں, اس سجدے کی استھتی میں جیسے مائگرین پین اور اسٹمک پرابلم, سیاٹیکا, سروائیکل, نی کی پرابلم, ان میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, وہ میں مانتا ہوں. لیکن کنفیوز اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں, میں یوگ میں جیسے دیانند سرسوتی سے, پتنجلی یوگ ٹرسٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں, اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے, آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنا اپنے آپ بدل جائے گی, دھیان دھارنا سمادھی. تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے وجراسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو فور ہیڈ کو دھرتی میں ٹچ کرتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جب نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا. تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا. تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے, سجدہ اہم رکن ہے,
تو نظر ایک طرف ہونی چاہیے. ہم سجدے سے اٹھ جاتے ہیں تو دھیان بھٹک سکتا ہے, نظر دوسری کی جا سکتی. یہ آپ جو بول رہے دیانند سرسوتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہیے, وہ صحیح ہے غلط الگ بات ہے, لیکن ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ آپ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے. تو جب آپ قیام میں ہیں, رکوع میں ہیں, سجدہ میں, آپ کی نظر ادھر ہی ہے. جہاں آپ کی جگہ سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہیے. قیام میں جب کھڑے ہیں, جب رکوع میں جاتے پھر بھی نظر وہاں رہتی ہے, سجدہ میں جاتے پھر بھی وہاں رہتی ہے, اتحیات میں بھی رہتی, نظر ایک ہی جگہ رہتی ہے. لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا. نظر کے علاوہ ہمارا دھیان, ہمارا ذہن, جو ہم اللہ ہمارے ایشور, ہمارے مالک, ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے, اس کے اوپر عمل کر رہے, تو ہمیں ہدایت ملیں گی. اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب میں پڑھیں گے, اس میں کہا گیا ہے سشٹانگ. سشٹانگ مطلب جسم کے 8 انگوں پہ. سشٹانگ جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں, جسے عام زبان میں کہا دنڈ نمسکار بھی کہتے ہیں, لیکن سشٹانگ مطلب صحیح مطلب ہے کہ 8 انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ. 8 ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8. ہمارے حدیث میں آتا ہے 7. ناک اور ماتھے کو ایک لیتے, 2 ہاتھ, 2 پیر, لیکن ہو بہو وہی ہے. تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکن ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے. آپ جب جائیں گے کرسچن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا. آپ اگر پڑھیں گے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں کہ جوشوا نے اپنے منہ کے بل گرے اور عبادت کی. اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں, ورس نمبر 39 میں کہ جیزس took a little bit step forward in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. عیسیٰ علیہ السلام نے گارڈن آف گیتسیمنی میں اپنے منہ کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے, جب ان نے اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. تو سجدہ سب سے اہم ہے, سارے پیغمبروں نے کیا. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اسی طریقے سے میں آپ تمام سامعین اور خواتین و حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.